اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے قبل اللہ رب العالمین نے انسان کی فضیلت بیان فرمائی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے، انسان کی فضیلت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، علامہ صاحب آج تو آپ فرشتہ لگ رہے ہیں۔ تو علامہ رحمہ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کیا عظیم شعر ہے کہ تم مجھے فرشتہ کہہ رہے ہو جبکہ میں مسجود ملائک ہوں۔ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، آدم کو سجدہ کیا تو مجھے کیا نا، انسان کو کیا، تو میں مسجود بن گیا، وہ ساجد بن گئے، تو مسجود کی شان اور عظمت تو ساجد سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک نظریہ دیا اللہ رب العالمین نے سابق آیات میں کہ انسان افضل المخلوقات ہے۔ اچھا، اب انسان تو افضل المخلوقات ہو گیا، اب پھر دوسرا نظریہ یہ سنیں کہ پھر انسانوں میں افضل ترین کون ہے؟ وہ تو ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ ہے سید الانبیاء حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات عالیہ، تمام انبیاء سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، اس پر تو بات کی نہیں جا سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں اعلیٰ اور ارفع اور شان والے اور فضیلت والے ہیں۔ اب ایک چیز اور بھی ہے، پھر انبیاء، یہ تو انبیاء ہے نا، انبیاء میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اعلیٰ اور ارفع ہو گئے، پھر انبیاء کے بعد کون فضیلت والے ہیں؟ آج چونکہ جمادی الثانی کی تاریخ ہے، 22 جمادی الثانی، تو اس حساب سے میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ تمام امت کا اس پر جمہور ہے، جمہور امت کا فتویٰ ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق و اتحاد ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بڑی ہستی، نبیوں کے بعد سب سے بڑی شخصیت کے مالک ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام صحابہ کرام صدیق ہیں، صدیقین ہیں، لیکن سیدنا صدیق ابو بکر صدیق یہ صدیق اکبر ہیں، تو وہ باقی ہو گئے صدیق، یہ ہو گئے صدیق اکبر، سب سے بڑے صدیق۔ اور قرآن کریم نے بھی ان کو کیا کہا سورہ لیل میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقى، تقی، متقی، متقی تقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار کو، اور اتقا کے معنی ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ قرآن نے خود کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تمام مفسرین کہتے ہیں یہاں اس آیت میں، سورہ لیل کی اس آیت میں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ پاک نے سب سے بڑا متقی کہا ان کو، اتقا کہا ان کو، اکبر، صدیق اکبر، اکبر بھی وہ ہو گئے، اتقا اللہ نے خود کہہ دیا، اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جہاں اس کو اتقا کہا وہاں ان کو اکرم بھی کہا، سب سے معزز، سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ شریف انسان، اکرم انسان، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو اتقا بھی بن گئے اور اکبر بھی بن گئے اور اکرم بھی بن گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوگی۔ اور باقی مزید اس کی تشریح فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا متقی پھر اتقا کہا،
تو اولیاء اللہ سب سے بڑا متقی ولی کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہے، تو یہ سب سے اولیاء بھی بن گئے، سب سے بڑے ولی بھی بن گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، سب سے بڑا ولی بن گئے، اور اس آیت کریمہ میں سب سے بڑے بہادر بھی بن گئے، سب سے بڑے اشجع بھی بن گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اتقا بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر عالم بھی ہیں، سب سے صحابہ کرام کہتے تھے عالمنا صدیق اکبر، وہ ہم سب سے بڑے عالم تھے۔ تو عالم بھی بن گئے، اتقا بھی بن گئے، افضل بھی بن گئے، اشجع بھی بن گئے، اولا بھی بن گئے، اکرم بھی بن گئے، اور اکبر بھی بن گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی شان اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو یہاں پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی مخلوق، اشرف ترین مخلوق انسان، پھر انسان میں سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء، اور پھر انبیاء کے بعد افضل ترین انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تو افضلیت پچھلے رکوع میں بتا دی گئی۔ یہاں سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو۔ یہ بنی اسرائیل، یا کا مطلب اے بنی اولاد اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون ہے؟ علماء کہتے ہیں نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم، وہ ان کے بہت سارے نام ہیں، قرآن کریم میں ان کے بہت سارے نام بتا دیے گئے ہیں، باقی تمام انبیاء کا صرف ایک نام بتا دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا کوئی دوسرا نام نہیں بتایا قرآن نے، یونس علیہ السلام، آدم علیہ السلام وغیرہ، لیکن ایک شخص یعقوب علیہ السلام، ان کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں 2 نام ذکر فرمایا ہے، ایک نام یعقوب علیہ السلام اور دوسرا اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ قرآن کریم نے یا بنی اسرائیل کہا، اے بنی اسرائیل کی اولاد، یا بنی یعقوب نہیں فرمایا، یعقوب کی اولاد۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کی اولاد، جس کو تم فخر سے کہتے ہو کہ ہم اسرائیلی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہودی اور عیسائیوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں نا، اولاد اسرائیل۔ تو اللہ رب العالمین نے، تم خود ان کا نام پکارتے ہو اسرائیل، اور اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ، عبداللہ کے معنی اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو تم اس کی عبادت، اس کو اپنا نبی سمجھتے ہو کہ وہ خود اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کرو نا، اللہ کی عبادت کرو۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے ہاں بھائی وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، کہاں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ ایک شخص دیکھے، ایک شخص کسی کو اپنا باپ مانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، والد محترم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ باپ کہتا ہے باتیں نہیں مانتا، تو پھر یہ تو باپ ماننا نہیں ہوا۔ جب تم اللہ کو اللہ کہتے ہو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ نے خود کہا۔ اللہ خود کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو پھر مانو نا اللہ کی اس بات کو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہاں، تو اس لیے اللہ پاک نے جان کے بنی یعقوب نہیں فرمایا، بنی اسرائیل فرمایا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد رکھو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر برسائیں، جو نعمتیں میں نے تم پر برسائیں، کہ فضلتکم علی العالمین۔ اس زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی کافی عرصے تک میں نے فضیلت دی تم کو، عالمین پر، تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ کتنی بڑی نعمت دی اللہ پر نے، تو اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم کو بہت بڑی فضیلت دی تھی۔ تو پھر کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ کیا وعدہ کیا تم لوگوں نے؟ یہ وعدہ کیا، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں میں، تمام صحیفوں میں اپنے انبیاء کو یہ ترغیب دیتے رہے اور باقاعدہ میثاق اور عہد لیتے رہے کہ جیسے ہم سے عہد لیا گیا نا شروع میں کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان لاؤ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نازل ہوا، چونکہ بعد میں نبی نہیں آئیں گے تو اس لیے بات کا ذکر نہیں فرمایا۔ پچھلی کتابوں میں اللہ رب العالمین وعدہ لیا کرتے تھے من قبلکم ومن بعدکم، کہ ایمان لاؤ
اس کتاب پر بھی مثلا تورات جب نازل ہوئی تو اس حکم ملا کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، اس سے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، اور اس سے آنے والی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، اور خاص کر ہر کتاب میں تورات، انجیل، زبور اور باقی رسالوں میں بھی، صحف جن کو صحیفے کہتے ہیں، ان پر بھی، ٹھیک ہے، اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا کرتے تھے کہ میرے آخری نبی ہیں اور وہ سید الانبیاء ہے، ان پر بھی ایمان لاؤ، ان کی کتاب قرآن مقدس پر بھی ایمان لاؤ، اور ان کے صحابہ پر بھی ایمان لاؤ۔ اصحاب کرام کا ذکر بھی تورات و انجیل زبور میں ہے۔ تو باقاعدہ تمام امتیں کہتے ہیں حاضر آمنا صدقنا، اللہ جی ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کر لی، بالکل اگر ہم ان کو پائیں گے تو ضرور ان کی مدد بھی کریں گے۔ باقاعدہ مدد کا بھی اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور قرآن کریم میں آگے چل کر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تم خود دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس نبی برحق کو بھیج دیں، ہم ان کی تائید کریں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان کے سائے میں عالم جہاد بلند کریں گے، کفار سے لڑیں گے، تنگ آ گئے ہم لوگ، اے اللہ بھیج دے اس اپنے نبی کو۔ لیکن جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو پھر ان کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے شاید ہماری نسل سے ہیں، یہ تو عربیوں میں سے نکلے، انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے شاید یہ بھی بنی اسرائیلی ہوں گے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، نہیں، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نکلے، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم اس میرے وعدے کو پورا کرو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن کریم پر عمل کرو، جب تم میرے وعدے کو پورا کرو گے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي تو اوف بعہدکم، پھر میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری ساری برائیوں کو مٹا دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری ساری برائیوں کو مٹا دوں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ کرو نا میرا وعدہ پورا، پھر میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، پھر جنت جیسی نعمت عطا کر دوں گا۔ وعدہ تم پورا کرو گے تو میں کروں گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرا وعدہ پورا کرو، میرے نبی پر ایمان لے آؤ، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارا وعدہ پورا کر دوں گا، رضا الہی کا سرٹیفکیٹ دے کر جنت میں بھیج دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرا کرو۔ کیوں لوگوں سے ڈرتے ہو؟ ہاں دیکھو، اگر میں ایمان لاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر تمام یہ جو میرے خاندان والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ تو وہ کٹ جائیں گے مجھ سے، ناراضگیاں ہو جائیں گی، چلو پھر بھلائی اس میں ہے کہ میں بھی ایمان نہیں لیتا۔ خدا کا بندہ، تم اپنی آخرت کو دیکھو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لوگوں سے ڈرتے ہو۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو کچھ میں نے نازل کیا، اسپیشلی ذکر فرمایا تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ تو اس میں تصریحاً ذکر نہیں تھا، تو اللہ نے یہاں صراحتاً ذکر فرمایا وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، یہودیو عیسائیو ایمان لے آؤ، بما انزلت، جو میں نے کچھ نازل کیا، قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مصدقا لما معکم، کیونکہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ تمہارے پاس تھا، جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی تھی تورات، عیسائیوں کو عطا فرمائی تھی انجیل، ٹھیک ہے، ان کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم انکار نہیں کرتا، قرآن تو واضح کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، اور بہت سارے صحیفے نازل ہوئے انبیاء کرام پر۔ تو قرآن تو واضح کہتا ہے، ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ پچھلے سارے انبیاء پر بھی ایمان لاؤ، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو قرآن تو تصدیق کر رہا ہے، تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو قرآن کی؟ جیسے قرآن تصدیق کر رہا ہے تمہاری کتابوں کی، تو تم بھی تصدیق کرو، تمہاری کتابیں بھی کرتی ہیں لیکن تم نہیں کرتے ہو، تم بھی کرو نا، تصدیق کرو، واضح طور پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو سب سے پہلے کافر اس کے، قرآن کریم کی۔ وَلَا تَكُونُوا، نہ بنو، اول کافر، پہل کافر، بھی اس کے، تم قرآن کے، تم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کافر بنو گے۔ پہلے کافر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ حضور دنیا میں جب تشریف لائے تو سب سے پہلے منکر وہی بنے نا، تو جو سب سے پہلے انکار کرے گا تو سب سے پہلے کافر بنے گا۔ اور اس کا جرم کتنا بڑا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک کام
کو سٹارٹ کرتا ہے، شروع کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے اس کام کی، چاہے وہ کام اچھا ہے چاہے برا ہے، اگر اچھا کام ہے خود شروع کر رہا ہے، اس کے بعد لوگ دیکھا دیکھی اس کو کام کو کرتے رہیں گے، جب تک یہ نیک کام چلتا رہے گا اس بندے کو ثواب ملے گا۔ ایک بندے نے مسجد بنا لی، میں مثال دے رہا ہوں، مسجد بنا لی، اب وہ نیک کام کر دیا نا، جب تک یہ مسجد رہے گی، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ ان نمازیوں کا ثواب اللہ ان کو دے گا، نہیں، ان کو الگ ثواب ملے گا نمازیوں کو، باقی چونکہ وہ نیکی کا اس نے بنیاد رکھی ہے نیکی کی، تو اس وجہ سے اس کو بھی نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، سب سے پہلا قتل، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا انسانیت کا، سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا حابیل کا، تو اس کے بعد جتنے قتل دنیا میں ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے، اس کے کھاتے میں بھی ایک قتل لکھا جائے گا، بدبخت کے کھاتے میں، کیونکہ اس برے کام کی ابتدا اسی نے کی ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنا ایسا ہے جیسے اس نے خود نیکی کر لی، یعنی ایک بندہ نیکی کا اشارہ کرتا ہے، بھائی یہ کہ کوئی پوچھتا ہے بھائی مسجد کہاں ہے، ہاتھ پکڑ کے جا کے دکھاتا ہے، دیکھو رہنمائی کر دی نا، وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح الدال علی الشر کفاعلہ، شر کی طرف رہنمائی کرنا بھی تو ایسا ہی ہے نا، ایک شخص برائی کو سٹارٹ کرتا ہے، برائی کی ابتدا کرتا ہے، وہ برائی جب تک چلے گی اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اول کافر مت بنو ولا تکونوا اول کافر بہ، سب سے پہلے قرآن کے منکر مت بنو، سب سے پہلے نبی کے منکر مت بنو، تم منکر بنو گے تمہاری اولاد بھی منکر بنے گی، پھر دسل جب تک یہ لوگ انکار کرتے رہیں گے اور تمہیں بھی گناہ ملتا رہے گا، تو سب سے پہلے کافر مت بنو۔ اتنا بڑا کفر کیسے اختیار کرو گے، اتنا بڑا جرم؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، آگے فرمایا مت بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر، ولا تشتروا، مت بیچا کرو بآیاتی، میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر، اگر زیادہ قیمت مل جائے پھر زیادہ قیمت کیا مطلب؟ تھوڑی قیمت، بھئی یہ نظریہ رکھو، قرآن حکیم کی ایک آیت، ایک لفظ کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم مال غنیمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات عالیہ بہت بڑی نعمت ہے، نہ نبی کا کوئی مقابل ہے اس پوری دنیا میں، نہ قرآن کریم کا مقابل ہے، تو جب قرآن کا مقابل نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت کا مقابل پوری دنیا نہیں کر سکتی، تو پھر تھوڑی قیمت ہوئی نا، پوری دنیا کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے، تو پوری دنیا بھی دو گے تب بھی تھوڑی ہے، تو اس لیے فرمایا اس تھوڑی سی رقم کے لیے، کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ لالچ کی خاطر تم اللہ کے احکامات کو بیچتے ہو۔ ایسے ہی کرتے تھے نا یہودی عیسائی، کہ بھائی بندہ آیا اپنے وہ مولوی کے پاس آیا، اپنے یہودیوں کے، کہ بھائی ایک مسئلہ بتاؤ، کہتا کیا مسئلہ ہے تورات میں؟ یہ مسئلہ ہے، وہ کہتا یار تو اس میں تو مشکل مسئلہ ہے، کہ آسان کر دو، کہتا کیسے آسان کر دو؟ کہتا فکر مت کرو، پیسے میرے پاس بہت ہے، میں بہت بڑا تاجر ہوں، بہت بڑا سردار ہوں، بہت پیسے والا ہوں، تمہیں جتنے پیسے چاہیے پیسے لے لو، بس مجھے کوئی فتویٰ اچھا سا دے دو۔ پھر وہ لالچ میں کچھ ان کے گرو گھنٹال مل جاتے تھے، قرآن کی تورات کی آیت کو مٹا دیتے تھے، اس کی جگہ جو مشکل حکم تھا اس کو مشکل حکم کو ختم کر کے آسان بناتے تھے، تو اس طرح کرتے 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 پوری تورات کا حلیہ بگاڑ دیا، اور عیسائیوں نے پوری انجیل کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جو اللہ رب العالمین نے احکامات اتارے تھے، انہوں نے پیسے کی خاطر، لالچ کی خاطر احکامات کو بدل کر تبدیل کر کر کے، تحریف کر کر کے پورے کلام الہی کا ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ ذمہ دار وہ خود تھے۔ قرآن کریم ایسا نہیں ہے، قرآن کریم نے اللہ نے خود کہا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کو کوئی نہیں، قیامت تک کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے فرمایا کیوں تھوڑی سی قیمت پر تم اللہ کے احکامات کو بیچ دیتے ہو؟ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ یا ایک مسئلہ بتا دوں چھوٹا سا، مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم پڑھنے والوں کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے نا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر، تنخواہ تو تھوڑی ہے نا، کروڑوں میں بھی تھوڑی ہے، تو تھوڑی سی قیمت پہ قرآن کو مت بیچا کرو۔ تو یہ حکم نہیں ہے، وہ اللہ کے احکامات کو بیچنا، قرآن کی آیتوں کو بدلنا اس بارے میں ہے، اس بارے میں نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں
کہ بھئی ایک شخص نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، حفظ پڑھا رہا ہے، ناظرہ پڑھا رہا ہے، اس نے تو زندگی وقف کر دی ہوئی، تو اس کی زندگی کی وقفیت کے لیے، اس کے ٹائم کے لیے اس کو تنخواہ دے دو، وہ تھوڑے قرآن کا مقابلہ ہے، قرآن کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس کو تنخواہ دیا کرو، وہ جائز ہے۔ تو اسی طرح کوئی مؤذن ہے مسجد میں، کوئی امام ہے مسجد میں، خطیب ہے مسجد میں، وہ جنہوں نے زندگی وقف کر دی ہوئی ہے، تو ان کی تنخواہیں مقرر کرو، اچھی تنخواہیں دے دو۔ آج کل کے تم ماشاءاللہ لوگ تو لاکھوں تنخواہیں لے لیتے ہیں اور ان کو بس 5,000 6,000 10,000 15,000 پہ تنخواہ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اپنے علماء کی عزت کرو ان کو۔ ہاں البتہ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، قرآن خوانی میں پیسہ لینا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ وقتی طور پر ہے نا، یہ پھر اس آیت کے زمرے میں یہ حکم آتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت پر میری آیتوں کو مت بیچا کرو۔ تم جاتے ہو 2 گھنٹے کے لیے وہاں قرآن پڑھتے ہو اور پھر اس کی قیمت لے لیتے ہو، نہ کرو، اس میں پیسے لینا حرام ہے، علماء فرماتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ تراویح کے لیے کیا حکم ہے؟ تراویح بھی حفاظ پڑھاتے ہیں نا، وہ تو زندگی بھر کے لیے نہیں ہے، سال بھر کے لیے نہیں ہے نا، وہ تو 1 مہینے کے لیے، بلکہ 1 مہینے میں لوگ تو جلدی ختم کرتے ہیں، کوئی 15 دن میں قرآن ختم کرتا ہے، کوئی 20 دن میں، کوئی 22-23 دن کے بعد، بہت مشکل سے 27 تک۔ تو 27 دن کے لیے وہ پڑھ رہا ہے، کون سا وہ ہمیشہ وقف ہے، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں، جمہور علماء، بہت سے علماء کہتے ہیں جائز ہے، بلکہ بہت سے چیلنج بھی کرتے تھے کہ بھئی بالکل جائز ہے، لیکن جمہور علماء کا قول اس میں یہ ہے کہ حفاظ کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، حفاظ تراویح سنانے کے لیے نہ لیا کرے، پیسے نہ لیا کرے، نہیں تو اس زد میں وہ آ سکتے ہیں۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے اگر کوئی دیتا ہے وہ الگ بات ہے، یہ فکس نہ کر دے کہ بھئی مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں تراویح پڑھاؤں گا، یہ کریے، غلط بات ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو، میرے احکامات کو رد و بدل کر کے مت بیچا کرو کچھ تھوڑی سی قیمت پر۔ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے نہیں ڈرتے ہو کہ میں تمہارا حاکم مطلق ہوں، اللہ پاک ہوں، اور میرے احکامات کو تم بیچتے ہو؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ مجھ سے ڈرو، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ رزق کے بارے میں ڈرتے ہو کہ پھر رزق کہاں سے ملے گا؟ میں دوں گا رزق۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ تو میں نے لیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت لباس پہناؤ حق کو باطل کا، باطل کا لباس حق کو پہناتے ہو۔ بھئی اگر کسی لڑکی کو لباس پہنا جائے لڑکے کا، تو کیا وہ لڑکی لڑکا بن سکے گی؟ نہیں۔ اسی طرح لڑکے کو لڑکی کا لباس پہناؤ، حقیقت ہے، اس طرح سے حقیقت نہیں چھپ سکتی، تو تم کیوں حقیقت کو چھپا رہے ہو؟ باطل کو حق کا لباس پہناتے ہو، مطلب یہ ہے کہ گڑمڑ کرتے ہو، حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہو، اور منہ ٹیڑھا کر کے جناب الفاظ کو پھیر دیتے ہو، مت کیا کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپا رہے ہو، کیوں چھپاتے ہو حق کو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ میں حق کو چھپا رہا ہوں، بات گول مول کر کے ختم کر دیتے ہو۔ جیسے آج کل بھی کسی سے پوچھے، عام طور پر یہ مسئلہ کوئی نہیں بتاتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں، لیکن کچھ ڈرتے ہیں۔ ہاں بھئی اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ بھئی ہمارے گھر میں فیملی ہے، میں ہوں، میرے بھائی ہیں، تو میرے بھائیوں کے بچے اور بچیاں ہیں، میرے بچے اور بچیاں ہیں، تو پھر تو ہم تو پردہ نہیں کر سکتے ہیں، اس بارے میں کیا؟ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، تب یہ تو مجبوری ہے تمہاری۔ بھئی کیوں مجبوری ہے تمہاری؟ الگ کر دو اب گھر۔ جب اللہ نے پردے کا حکم دے دیا کزنوں سے تو پردہ ہے، دوسرے جب کزنوں سے پردہ ہے تو پھر الگ کرو نا، الگ رہو۔ بھائی یہ صرف اردو میں بھائی ہے بھائی، کزن کو بھائی، خالہ زاد بھائی اور جناب چچا زاد بھائی، یہ بھائی نہیں ہے۔ اگر بھائی ہے تو پھر رشتہ کیوں کرتے ہو؟ شادیاں آپس میں کیوں کرتے ہو؟ تو لہٰذا ان سے اگر پردہ ہے تو پردہ ہے، تو اگر کوئی چھپاتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی زد میں آتا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے ہو۔ حق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ اس شریعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ ہے کچھ ناقابل اندیش قسم کے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں کہ وہ چھپاتے ہیں، لیکن
الحمدللہ جب خطیب صاحب ممبر پر بیٹھتا ہے، ممبر رسول پر بیٹھتا ہے، وہ حق ہی بیان کرتا ہے، وہ غلط بات نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو چھپانے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔